بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم اور ٹھوس تجویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یقین فرمائیے یہ ہمارے اکابر کا خواب تھا۔ 1983 میں فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک نظام بنایا تھا۔ آج اللہ کی مہربانی سے حضرت کے جانشین اس نظام کو زمین پہ اتارنے کا پوری جماعت کے مشورے سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور ہماری جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی، اس وجہ سے اسے اچھی طرح سے آپ سماعت بھی فرمائیں اور کھلے دل سے اسے قبول بھی فرمائیں، اور یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں عملی طور پر اس کا حصہ بنے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ میں تجویز کا متن پیش کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے تعمیری پروگراموں کے نفاذ اور تنظیمی استحکام پر تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 4-5 جولائی 2024۔ جمعیت علماء ہند کے تعمیری پروگراموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو دستور اساسی میں شامل کیا گیا ہے، جو ملک ملت کی ہمہ جہت ترقی پر مبنی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی جماعت کی ترقی کا مدار اس کی مستحکم تنظیم، مقامی یونٹوں کی توسیع اور تعمیری پروگراموں کے نفاذ پر ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تعمیری پروگرام جامع اور نافع ہیں، جن میں دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت، اقتصادیات، سماجی خدمات، ذہنی و جسمانی صحت و تربیت اور نشر و اشاعت و علمی امور شامل ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے تمام کارکنوں میں اجتماعیت، اپنے تمام عہدیداروں میں عوامی ذمہ داری، اپنے ہمدردوں میں تعمیری ذہن اور گاؤں سے شہر تک کے ماحول میں ترقی و خوشحالی کے کچھ اصول اور طریقہ کار طے کر دیے تھے۔ جمعیت علماء ہند ان تعمیری پروگراموں کو ایک تحریک کی شکل میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے جماعتی ذمہ داران اور کارکنان کے سامنے درج ذیل امور پیش کر رہی۔ نمبر 1، تعمیری جد و جہد کو ایک مستقل شعبہ کی حیثیت دی جائے اور دستور اساسی کی دفعہ 57 کے تحت اس کی مجلس قائمہ کے لیے حسب ذیل ممبران مقرر کیے جائیں، تاکہ اس شعبے کو مرکزی سطح سے نظم و ضبط ترقی مل سکے، اور مرکزی سطح پر پروجیکٹ منیجر ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، جو تعمیری پروگراموں میں حسب احوال ضروری کاموں کی نشاندہی کرے اور اس کا طریقہ کار و خاکہ بنا کر سبھی دستوری یونٹوں میں اس کے نفاذ کو یقینی بنائے۔ نمبر 2، جمعیت علماء ہند اپنی تمام مقامی اور شہری شاخوں کو ضلعی و ریاستی جمعیتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ دستور اساسی میں مقرر کردہ فرائض کو انجام دینے کے لیے تعمیری پروگراموں کے نفاذ کی ہر ممکن کوشش کریں، نیز اپنی اس کارروائی کی نقل بالادست جمعیتوں کو روانہ کر کے ان کا تعاون حاصل کریں۔ نمبر 3، جمعیت علماء ہند اپنے تمام کارکنوں سے اپیل کرتی ہے کہ آئندہ ٹرم میں حسب دستور اساسی ایسے لوگوں کو ہی عہدے کے لائق سمجھیں جنہوں نے گزشتہ ٹرم میں تعمیری پروگرام میں کم از کم کسی ایک پروگرام کو نافذ کیا ہو۔ نمبر 4، جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتی ہے کہ اپنی اقتصادی، ترقی، معاشرتی، اصلاحی، تعلیمی سرگرمی، دنیاوی زندگی اور معاشی بہبود کے لیے ہر جگہ جمعیت علماء کی شاخیں قائم کریں اور جماعتی کارکنوں سے بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 5، تمام صوبائی و ضلعی اکائیوں کو متوجہ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ممبر بنائیں اور مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو جمعیت علماء ہند سے وابستہ کریں۔ نمبر 6، رجال کار کی تربیت پر خاص توجہ دی جائے اور سیکولر اور محب وطن سیاسی و سماجی شخصیات کے اشتراک سے سماجی فلاح و بہبود کے کاموں کو روبہ عمل لایا جائے۔ نمبر 7، باہمی رابطہ سازی کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو مواصلات، رابطہ کاری، معمولات کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جائے۔
سب قائمہ کمیٹی کے ارکان حسب ذیل ہوں گے۔ صدر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کشمیری صاحب، جنرل سیکریٹری نامزد کرنے کے اختیار ورکنگ کمیٹی نے حضرت صدر محترم کو دیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اراکین میں جمیعۃ علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نائب صدر جمیعۃ علماء ہند خادم حکیم الدین قاسمی، حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری اور حضرت مولانا نیاز احمد صاحب فاروقی، یہ اس کمیٹی کے ارکان ہیں۔ یہ تجویز ہے، یہ آپ حضرات کی خدمت پیش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو زمینی سطح پہ اتاریں گے اور پوری طرح سے اس پہ عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے صبح ذکر کیا تھا کہ جب تک آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہوگی، صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں ہوں گی، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ نہیں فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کشمیری صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جمیعۃ علماء ہے، تو ہمارے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، ان کے حالات کو سننا اور سمجھنا، اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ الجمیت بک ڈپو نے مولانا ضیاء اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، اس کے منیجر ہیں، اس پہ کافی تیاریاں کر رکھی ہیں۔